ہمارے یہاں مشہور ہے کہ سویم کے چنے کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور عبادت میں غفلت پیدا ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ چلو بزرگوں کا مقولہ تو ہے طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مر جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف فتاوی اس سلسلے میں، یہ چنوں کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ میت کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے چنے ہوتے ہیں جس میں ختم وغیرہ پڑا جاتا ہے، تو غنی جو ہے مالدار ہے اس کو اول تو لے ہی نہیں، لے لیا تو کسی غریب کو دے دے، اس طرح کے فتاوی ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کھا بھی لیے چنے تو اس کو گناہ گار بھی نہیں کہیں گے، کہ وہ چنے شاید بانٹے جاتے ہیں، یہ وہ کھانا نہیں ہے جو بیٹھ کر آدمی اہتمام کے ساتھ ایک دعوت کی صورت میں کھاتا ہے۔ فتح رضویہ شریف جلد 9 سے ایک بڑا پیارا مسئلہ نمبر 230، کیا حکم ہے علماء اہل سنت والجماعت کا کہ اس مسئلے میں کہ چنوں پر جو سوئم کی فاتحہ کے قبل کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے کھانے کو بعض شخص مکروہ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے قلب یعنی دل سیاہ یعنی بلیک ہوتا ہے، آیا یہ صحیح ہے؟ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح فاتحہ کو جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک موزے میں ان سیوم یعنی یہی تیجے کے پڑے ہوئے چنوں کو مسلمان اپنا اپنا حصہ لے کر مشرک چماروں کو دے دیتے ہیں، وہاں یہی رواج ہمیشہ سے چلا آتا ہے، لہذا ان کلمہ طیبہ کے پڑے ہوئے چنوں کو مشرک چماروں کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ گناہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیزیں غنی نہ لے، غنی مانے مالدار نہ لے، اور وہ جو ان کا منتظر رہتا ہے یعنی کہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ ملیں اس طرح کے چنے اور کھانے، اور وہ جو ان کا منتظر رہتا ہے ان کے نہ ملنے سے ناخوش ہوتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہوتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا ہے۔ مشرک یا چمار کو اس کا دینا گناہ، فقیر لے کر خود کھائے، مالدار تو لے ہی نہیں ہے، اور لے لیے ہو تو مسلمان فقیر کو دے دے۔ یہ حکم عام فاتحہ کا ہے۔ نیاز اولیاء کرام تبرک ہے، فقیر و غنی سب لیں۔